अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा जो हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उन्होंने जब से तनकीद की इमरान खान के ऊपर, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर और उन बिके हुए सहाफ़ियों के ऊपर जिसमें नाम शामिल था खुद इमरान रियाज खान का, तो उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। उसके बाद सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ ट्रेंड्स चलाए गए, बहुत गंदे गंदे मीम्स बनाए गए और गंदी गंदी उनकी फ़ोटोशॉप्स करके उनकी पिक्चर्स को बूटों के साथ और जानवरों के साथ जो है मंसूब किया गया। और ये सब कुछ करने वाला कौन था? खुद पीटीआई का अपना मीडिया सेल था। लेकिन उसके बाद अब इंजीनियर मिर्ज़ा जो हैं, उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बताया है कि अब तक वो अपना रद्द-ए-अमल क्यों नहीं दे रहे थे, उन्होंने अपना जवाब क्यों नहीं दिया था। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान रियाज खान थे, क्योंकि इमरान रियाज खान ने ही फ़ोन कॉल करके उनको मना किया था। उनकी फ़ोन कॉल पे इमरान रियाज खान के साथ क्या-क्या बातें हुई थीं और इमरान खान को इसराइल के मामले में मज़म्मत ना करने और फ़लस्तीन के हक़ में बयान ना देने के बारे में इंजीनियर मिर्ज़ा ने क्या कहा। और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो इमरान खान के सपोर्टर थे और फिर क्यों वो इमरान खान की हुकूमत से बदज़न हुए। इन तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की है। तो चलिए जनाब, मैं वन बाय वन आपको उनके क्लिप सुनवाती हूँ और जो उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उन्होंने बताया कि अगर अब तक उन्होंने आमतौर पे क्या होता है कि कोई एलिगेशन लगता है, कोई बात होती है, फौरी तौर पे वो आते हैं, रद्द-ए-अमल देते हैं, रिबटल करते हैं, उसका वीडियो बयान अपना जारी करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरे ये क्लिप्स जो हैं ये वायरल हुए, उसके फ़ौरन बाद मेरी आधा घंटा बात हुई इमरान रियाज खान के साथ और उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान ने मुझे खुद फ़ोन किया और इमरान रियाज खान ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि ये जो बदतमीज़ यूथिये हैं, आपने इनकी बातों का जवाब नहीं देना, आपने जो कुछ कहा वो सही कहा, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन आपने इनको रद्द-ए-अमल नहीं देना। क्या कह रहे हैं इंजीनियर मिर्ज़ा? हैव अ लुक। मेरा मौक़िफ़ ये है कि वो सहाफ़त का जो एक तरीका है ना, उसको वो छोड़ चुके थे। बाकी वो एक शरीफ़ुन नफ्स इंसान है, खुदा का खौफ रखने वाले इंसान है। बशरी कमज़ोरियाँ हर बंदे के अंदर मौजूद होती हैं। इनकी रिहाई के बाद वाला मेरा ये बयान नहीं है। उनकी उस हालत को देख के जो मैंने पहला रिस्पॉन्स किया था, सबसे पहला बंदा मैं ही था जिन्होंने उनको फ़ोन करके राब्ता किया और जब उनकी ये हालत मुझे उन्होंने बताई, मैंने कहा यार मुझसे बात ना करवाना, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। और यकीन करें, जब मैंने उसकी पहली दफा आवाज फोन पे सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये जो ट्रेंड चला है ना, इस ट्रेंड चलने से पहले जब ये क्लिप किसी ने काटा था ना, तो इमरान रियाज को किसी ने भेजा इनिशियली, जो ये प्लान करने जा रहे थे चंद एक लोग अपने सियासी मकासद की खातिर, तो मुझे इमरान रियाज ने खुद फोन किया और मुझे उन्होंने कम अज कम 35-40 मिनट की मुझसे डिस्कशन की। मुझे कहने लगे, अली भाई मुझे लग रहा है ये कुछ होने वाला है, तो आपने जवाब नहीं देना किसी बात का, क्योंकि आपकी कदर मेरे दिल में इससे कई ज्यादा है कि आपको रिबटल करें। आपने खामोशी इख्तियार करनी है। मैं क्लियर हूं आपके मामले में, मुझे पता चल गया कि आप क्या कहना चाह रहे थे और मैं भी मुकदमा आपके सामने रख देता हूं। आपने इसको रिबटल नहीं करना। मैं खामोश रहा इसी वजह से, अदरवाइज मेरे पास बहुत कुछ कहने को था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग एक्सपोज हो गए कि वो वीडियोस ही बिल्कुल पुरानी है। जी, अब मैं आपको सुनवाती हूँ उनका एक और बयान जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई क्यों उनके पीछे हाथ धो के पड़ी और इमरान खान ने मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं, इंजीनियर मिर्ज़ा, उनको कौन सी वजारत जो है वो अपने दौरे हुकूमत में ऑफ़र की थी, मजहबी अमूर की या कौन सी, वो जो उनको वजारत ऑफ़र हुई थी इमरान खान के दौर में, उसके बारे में भी उन्होंने बात की। हैव अ लुक। उस वक्त उनकी हमायत की जब वो मुश्किल हालात में थे। 2018 में भी आपने जब उनके खिलाफ एक मजहबी मुहिम चलाई गई, आपने उनका साथ दिया, हालांकि उनके अपने उलमा उनका साथ देने को तैयार नहीं थे। लेकिन अगर सोशल मीडिया, मेरे सामने एक बहुत लंबी फहरिस्त पड़ी है, अगर मैं एक एक पढ़ के आपको सुना नहीं सकता, टाइम नहीं होगा। पूरी मुहिम एक आपके खिलाफ चलाई जाती है, वो पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से, उनके हैंडलर्स की तरफ से, जिसमें आपको टारगेट किया जाता है। फिर वजह क्या है कि क्यों टारगेट आप क्यों होते हैं? मेरा ख्याल है चंद जो इमेच्योर किस्म के छोटे बच्चे थे वो मिसयूज हो गए इसमें। ऑफिशियली तो उनके किसी भी चैनल से इस तरह की कोई हरकत नहीं हुई, उल्टा मेरे पास ईमेल्स भी आई इस हवाले से। अब वो चूंकि यूज हो गए और उन्होंने देखे कितना बड़ा ब्लेम लगाया कि मैं कोई बहुत बड़ा हुकूमती ओहदा कबूल करने वाला हूं। हालांकि खान साहब की हुकूमत में उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के जरिए मुझे मजहबी उमूर की वजारत ऑफर हुई थी, तो मैंने कहा कि मैं कभी भी इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता जिसमें मैं एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर आऊं। तो मैंने उस वक्त कबूल नहीं की। अब मुझे किसने करनी है, उनको तो वो तो मुझे समझते हैं कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूं, और यकीनन मैं जो भी डेमोक्रेटिक बंदा होगा वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होगा, दुश्मनी की हद तक नहीं, एक कानून और दायरे के अंदर। तो ये चंद बच्चे हैं जो मिसयूज हो गए, इंशाल्लाह उनको जल्दी समझ आ जाएगी। उसके बाद इंजीनियर मिर्ज़ा जो हैं वो थोड़ा सा हाथ खोला रख गए इस मामले में कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जुमैमा जो इमरान खान की एक्स वाइफ हैं, उन्होंने खुद खुलकर
جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں بیان دیا تھا. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان جھوٹ بولتے رہے کہ ان کی جو بیوی ہے جمائمہ وہ یہودی نہیں بلکہ کرسچن ہے. پھر وقت نے ثابت کیا کہ ان کی بیوی یہودی بھی تھی, اور زیک گولڈ سمتھ جو ان کے سالے تھے جن کے لیے وہ لنڈن کے میئر کے طور پہ جو ہے ان کے لیے الیکشن کیمپینز چلاتے رہے, اور ان کے مقابلے میں جو پاکستانی مسلمان تھے ان کے خلاف وہ رہے. تو وقت نے ثابت کیا کہ کس طرح سے ان کے سالے جو ہیں وہ اب فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں کھل کر وہاں پہ ریلیز کرواتے ہوئے مطلب پکڑے گئے. اور عمران خان جو ہیں آئے روز شیر افضل مروت سے لے کر تو وہ پتہ نہیں پروگرام تو بڑھ گیا سے لے کر جتنے بھی ان کے وکلا ہیں وہ آتے ہیں, اور وہ آ کر کھلے عام بتاتے ہیں کہ خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی, جیل میں خان صاحب نے یہ کہا وہ کہا, لیکن خان صاحب نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ فلسطین کے حق میں ہیں ہم اور ہم سختی سے کنڈیم کرتے ہیں اسرائیل کو. یہ بالکل عمران خان نے وہی کیا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس دن بھی میں نے غلط کہاوت بول دی تھی کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ منہ میں چھری بغل میں رام رام, تو اس کو اپوزٹ کر لیں آپ, یعنی میں پھر سے شاید بھول نہ جاؤں. تو یہ والا حساب کیا خان صاحب نے کہ خان صاحب نے پیٹھ میں چھرا گھونپا, امریکہ کا نام لے کر امریکہ کے ساتھی بنے رہے, اور اسرائیل کے لیے انہوں نے کوئی مذمت نہیں کی. حالانکہ انجینئر مرزا نے اس معاملے میں ان پہ اس لیے کم تنقید کی کہ ان کو پتا تھا کہ دوبارہ سے حوثی میرے پیچھے پڑ جائیں گے. کیا کہا انہوں نے, ہیو اے لک. کہ عمران خان صاحب بھی کھل کر جو ہے وہ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی حمایت نہیں کرتے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی وہ مخالفت نہیں کر رہے اسرائیل کی. اس کی وجہ ہے, ایک وجہ تو یہ کہ وہ اندر ہے, اور دوسری وجہ یہ کہ تازہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ دوستی کا طریقہ اختیار کیا ہے, وہ کمپنی ہائر کر کے تاکہ کسی طریقے سے دوبارہ حکومت میں آئے. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اسرائیلیوں کے ساتھ کوئی محبت کرتے ہیں اور فلسطینیوں سے نفرت کرتے ہیں. ایک دنیاوی اسٹریٹجی کے طور پہ وہ ایسا کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ لوگ عین وقت پہ ان کو دھوکہ دے جائیں گے. پھر ان کے آپ کو پتہ ہے تعلقات بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جن کو بالفور ڈکلیریشن 1917 میں لکھ کے دی گئی تھی. میں وہ والا سٹانس تو نہیں لیتا جو ڈاکٹر سار صاحب نے ایکسٹریم لیا تھا, اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس پہ بات کرتے رہے, یہودی ایجنٹ والی بات. لیکن فی الوقت ظاہر ہے ان کے اوپر مشکل وقت ہے, اور اس مشکل سے انہیں اگر کوئی نکال سکتا ہے اس دنیا میں, اللہ تعالیٰ تو مددگار ہے ہی ہے, اس دنیا میں تو وہ یورپ, امریکہ اور اسرائیل ہی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے اس طریقے سے, ویسے تو ان کے بیانات کافی باہر آتے ہیں کہ مجھے سائیکل چاہیے, مجھے دیسی مرغا چاہیے, باقی چیزیں, اس حوالے سے ان کا کوئی بیان اس طریقے سے دھڑلے سے آیا نہیں ہے اور آنا چاہیے. اور جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا جیل کے اندر رہنے سے انسان جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کیا بات کی, یہ بھی سن لیجئے. خان صاحب اس حد تک نرم ہو چکے ہوں گے یا انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کیا ہوگا؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ان سے مل کے آتے ہیں وہ ایک پروپیگیٹ کرتے ہیں, خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں جی, اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں. نہیں, یہی کہنا چاہیے ان کو. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ ڈھیلے بھی پڑے ہیں, کسی تکلیف میں بھی ہیں, ان کے ماننے والوں کو قطعاً یہ نہیں کہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طریقے سے تو موریل ان کا بھی ڈاؤن ہوگا, ان کے ماننے والوں کا بھی ہوگا. آپ دیکھیں جنگوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آخری وقت تک آپ نے موریل اپنا اپ ہی رکھنا ہوتا ہے. باقی یہ حقیقت بات ہے, لیکن وہ جب اکیلے میں سوچتے ہوں گے انہیں سمجھ آتی ہوگی. آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جب سٹیٹمنٹ دی, حالانکہ میں ان کے عقیدے کا بھی ناقد ہوں, اس کے باوجود میں ان کو سلام کروں گا کہ انہوں نے اپنے یعنی جلسے کے اندر کہا کہ یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ میرا مخالف قید ہے اور میں اس کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہوں, اسے باہر ہونا چاہیے. اس پہ عمران خان صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا. تو میرا خیال ہے دونوں طرف سے اچھا جیسچر گیا. اگر آگ اور پانی اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ والا معاملہ تو ڈاؤن ہے. اصل تو یہ بہت بڑا اختلاف تھا ایک. تو میرا خیال ہے انشاءاللہ خان صاحب ایک بدلے ہوئے انسان ہوں گے, کیونکہ جیل انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر چھوڑتی ہے. اس حوالے سے میں نے پرسنلی بھی اس چیز کو فیل کیا ہے. جی تو جناب آپ نے سنا, اور اب میں آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ سنوانا چاہتی ہوں کہ جو بھی ابھی تک کرپشنز سامنے آ رہی ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بشا بی بی گرفتار ہونے جا رہی ہیں, خاور مانیکا کا انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے, انکشافات ان کے اب تک لیک ہو چکے ہیں, بشا بی بی کے بارے میں بہت سارے ایلیگیشنز لگا چکے ہیں, غیر شرعی نکاح کی بات کر چکے ہیں, اور ایسے میں ایک ایسی خاتون جو اپنے 5 بچوں اور بچوں کے بھی آگے سے بچوں کو چھوڑ کر ایک شخص کے ساتھ غیر شرعی نکاح کرتی ہیں عدت کو پورا کیے بغیر. وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے, میں ان کے لیے نہیں کہہ رہی اسپیسیفکلی, میں اوور آل جنرلی بات کر رہی ہوں. وہ کہتے ہیں نا اتو میاں تسبی تے وچو میاں کسبی, یہ وہ والا حساب ہے. تو ان کے بارے میں مولانا طارق جمیل کس طرح سے ایڈورٹائزمنٹ کرتے رہے ہیں, کس طرح سے وہ کہتے رہے ہیں کہ بشرا بی بی سے زیادہ تو پاک دامن خاتون ہی کوئی نہیں, ایسی تو خاتون اول کبھی نہیں دیکھی. واقعی ہم نے ایسی خاتون اول کبھی نہیں دیکھی. مولانا طارق جمیل کا ایک کلپ آپ کو سنوانا چاہتی ہوں
just for reminder, just for fun. Have a look. خواتین اول بھی بہت ساری آئیں. یہ پہلی خاتون اول ہیں جو پورے اسلامی حجاب میں ہیں، نقاب میں ہیں، پردے میں ہیں. پورے میرے پاکستان کی خواتین کے لیے ان کی زندگی ایک پیغام ہے کہ اتنے بڑے منصب پر بھی پردہ کیا جا سکتا ہے. یہ بھی وہ ان دو چیزوں میں وہ اپنی مثال آپ ہیں. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ ان کی مدد فرمائے. جی تو جناب آپ نے سنا. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ ہمارے عوام کس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ایک طرف مولاناؤں کے پیچھے اتنی اندھی تقلید کرتے ہیں کہ پھر وہ جو کہتے ہیں اس کو مان جاتے ہیں. اور اگر آپ کے مولانا جن کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں اور آپ ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور اچانک وہ آپ کے پولیٹیکل وزڈم کے اوپر کوئی سوال اٹھا دیتے ہیں اور آپ کے کسی پولیٹیکل لیڈر جس کو آپ مانتے ہیں، کیونکہ ایک ہی جماعت، مسلمان تو ہم سب ہیں، تو اگر آپ مختلف پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں، کوئی نون لیگ کو کرتا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کو کرتا ہے، کوئی عمران خان کو کرتا ہے، اور پھر وہاں پر اگر آپ کے مولانا کوئی ایسا بیان جاری کر دیتے ہیں کہ یہ سیاستدان ایسے ہیں ویسے ہیں، اور آپ مولانا کو ہی گالیاں دے کر انہی کی تصویروں کو فوٹو شاپ کر دیتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ پاکستانی عوام اور ان کے دماغ اور ان کے آئی کیو لیولز اور ان کا لیول کیا ہے. یہ لیول سے بھی بیونڈ ہو چکے ہیں. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ انجینئر مرزا نے جو کچھ کہا ہے اور جو بھی اپنا رد عمل انہوں نے دیا ہے، اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ عمران خان کے دور میں اگر وہ کھل کر اتنا عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے تو میں انجینئر مرزا سے یہ شکایت کرتی ہوں کہ اس وقت کلمہ حق ان کو جو ہے وہ بلند کرنا چاہیے تھا. ہم لوگ اس وقت سے ولاگز بنا رہے ہیں، اس وقت یہ کیوں نہیں بولے کہ کتنا کرپٹ آدمی ہے یہ اور کتنی خرابی اس نے ملک کے اندر پیدا کی ہے یا کر رہا ہے. اس وقت تو آپ بولے نہیں. حکومت جانے کے بعد تو ریٹائر فوجیوں کو تو کوئی بھی گالی دے دیتا ہے. تو اب جو ہے وہ یوتھی آپ کے پیچھے پڑے ہیں، آپ کی ٹرولنگ ہوئی ہے، تو آپ کو سمجھ آئیے کہ یہ کس قوم سے آپ کا پالا پڑا اور کس قوم کے اندر سے آپ نکلے ہیں. تو بہرحال اس بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے. میں پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہر کس مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.